السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، بہت شکریہ۔ عبداللہ بھائی، یہ جو ہم نے دیکھا، ہم سعودی عرب اور یمن والے معاملے پہ بات کریں گے، لیکن کچھ چیزیں آج ہوئی ہیں جو ایران کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ کیا اس ٹائم صورتحال ہے؟ ایران نے بھی کچھ اٹیکس لانچ کیے ہیں، کچھ چیزیں کی ہیں، اس طرح کی خبریں گردش کریں، کیا معاملات ہیں اس ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قذافی بھائی، صورتحال سنگین ہے، اور میں پہلے بھی آپ کے ساتھ کئی پوڈ کاسٹ میں یہی گزارش کرتا رہا کہ یہ جنگ تھمنے نہیں دی جائے گی۔ یہ جنگ کے اندر وقتی طور پر ایک اسٹریٹجک پاز آ جائے گا، لیکن اس کو روکنا امریکہ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس کی پہلی بات یہ ہے کہ جب 2025 کے اندر ایران نے کہا ہم نیوکلیئر افسودگی کو 0% پہ لے کے آئیں گے، اسی کا آپ عمل وضاحت سے نظر آ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ نئے ہرمز فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے کھلوا دی تھی، امریکہ نے اس کے اوپر کیوں قدغن لگائی، کیوں روکا؟ اب ان کی بات سامنے آ گئی نا، جگہ ٹیکس، کیونکہ وہ جگہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ جی آپ نئے ہرمز کی رکھوالی میں کروں گا، اور میں جو ہے وہ 20% اس کے اوپر فیس وصول کروں گا۔ تو جب ایران نے فیس وصول کرنے کی بات کی تھی، تب تو امریکہ کو تکلیف تھی، اب وہ خود کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھ لیں بھئی، یہ جھوٹے ہیں، کس انگریز نے آج تک وعدہ نبھایا ہے؟ انگریزوں کی تاریخ ہے دھوکہ، فریب، مکر، چالاکی، ٹریچری، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر جب ہندوستان اور اسرائیل کا تڑکا لگ جائے تو اور بھی اس کے اندر چاشنی آ جاتی ہے، اور اب اس جنگ کو ملٹی ڈومین وار کے اندر آپ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اب پہلے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ 2 پارٹی کانفلکٹ تھا، اب اس کو ملٹی پارٹی کانفلکٹ کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں تاکہ خطے کے اندر دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں۔ جب عرب دنیا انگیج کرتی ہے اپنے آپ کو براہ راست ایران کے ساتھ، تو ذخائر اور وسائل دونوں عرب دنیا کے ایران کے استعمال ہوں گے، اور امریکہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگا رہے گا، انہی کے ملکوں میں بیٹھ کر وہیں سے حملے کرے گا اور ایران جواب دے گا۔ یہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے دی جائے گی تاکہ وہ لبنان میں، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر گریٹر اسرائیل کے جو نقشہ ہے اس میں وہ رنگ بھرتا رہے، اور وہ نیل سے لے کے دجلہ کے کنارے تک، فرات کے کنارے تک وہ اپنی حکومت کو قائم کر سکے۔ یہ وہ ایک ان کا عمل ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک امبیسی کھول ڈالی جو کہ القدس شریف کے اندر، جس کے اوپر پوری عالم اسلام اور پاکستان کا یہ موقف وضاحت سے تھا کہ اگر القدس شریف جو ہے وہ اس کے اندر فلسطین کا دارالخلافہ، اور 1967 سے پہلے والے بارڈر، تو امریکہ نے امبیسی وہاں کھول کے، اسرائیل کی امبیسی کھول کے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ 2 نمبر چیزوں کا بادشاہ ہے، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمان دنیا کو بھی، اور عرب دنیا کو بھی، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کو۔ اب اس کے اندر جو ایک اہم پہلو آیا ہے وہ حوثیوں کا آیا ہے۔ جب مہان ایئر کا جہاز لے کے واپس آیا آخری رسومات سے حوثیوں کو، جو ان کی لیڈرشپ تھی، تو سنا ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کرانے کی کوشش کی گئی، تو وہ تو حکومتی جو وہاں پارٹی ہے یمن میں، انہوں نے بمباری شروع کر دی، جس سے جہاز کو ڈائیورٹ کیا گیا اور حدیدہ ایئرپورٹ جو کہ حوثیوں کے کنٹرول میں، وہاں لینڈ کرایا گیا۔ اب یہ ساری بات آیت بڑی اللہ انٹرسٹنگ ہے۔ خامنہئی صاحب کا جو وہ تابوت تھا، جو وہ بکسا تھا، اس پر بمباری کروائی تھی؟ جی دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز کی گئی نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ جو سنا ایئرپورٹ پہ جب حوثی آئے تو واپس یمن جب لینڈ کر رہے تھے، تو اس ٹائم پہ انہوں نے ٹھیک، وہاں اس کے اوپر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حوثیوں نے اپنے حدیدہ ایئر بیس پہ جہاز تو اتار لیا، لیکن بدلے میں سعودی عرب کے اوپر راکٹوں سے اور میزائلوں سے حملہ کر دیا، جو کہ مجھے مطلب اچھا نہیں لگا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس سے ایک انڈیکیٹر مل رہا ہے کہ جی
बाबुल मंदब बंद होने जा रहा है। बाबुल मंदब क्या है? बाबुल मंदब एक आबनाए हुरमुज से कहीं तंग जगह है, जहां हौसियों का कंट्रोल है, और माजी के अंदर 3 अमेरिकन जो बहरी जहाज थे नेवी के, उनको निशाना बनाया गया था। ये 2024 की मैं आपको बता रहा हूँ बात। अब जब ये जहाज गो के अमेरिका इससे डिनाई करता है, लेकिन तस्वीर मौजूद है। हाउएवर, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप का, अमेरिका का जो तेल और गैस की तरसीलात, वो इसी रीजन से गुजरती हैं, बाबुल मंदब स्ट्रेट से गुजरती हैं, और बाबुल मंदब से ही सऊदी अरब का 70% तिजारती जो मामलात हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। अगर ये हौसी बंद कर देते हैं, जो कि वो बंद करने की आसानी सलाहियत रखते हैं, तो फिर इसको आपको तमाम तिजारत का हुजम जो है उसको लेके जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से, जो कि एक बहुत लंबा, तवील और मतलब एक लंबा रास्ता भी है। इससे फ्रेट चार्जेस, यानी कि जो तमाम उनके जो अखराजात हैं उनमें भी इजाफा, वक्त में भी इजाफा, जिससे दुनिया के अंदर एक आलमी बहरान इतना शदीद हो जाएगा कि जो फिर कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं रहेगी। ऑलरेडी 3% से तेल की कीमतें तजावज कर गई हैं, और 200 डॉलर पर बैरल तक की प्रिडिक्शन की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब अभी खबरें इस टाइम जो मौजूदा सूरत-हाल चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि अमरीकी जो हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 उन्होंने लॉन्च कर दिया है और बहरीन में मुतअद्दिद अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है। ये अभी इस टाइम की करंट सिचुएशन है जो ईरान ने किया है। उन्होंने ऑपरेशन नसर 2 शुरू कर दिया है और इसी तरह एक तो ये, दूसरा मेरे शो में जनरल नईम लोधी साहब आए हुए थे, उनका कहना था कि अगर इस दफ़ा जंग हुई तो ईरान ऐसी चीज उनके पास मौजूद है, अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे तो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत इस तरह की भी उन्होंने चीजें की थी। तो आप क्या समझते हैं जो ऑपरेशन नजर 2 है, ये क्या है और क्या करने जा रहा है ईरान, और जो वो बात है उसमें कितना दम है? देखिए, बहरीन, कुवैत और उर्दन के ऊपर हमले किए गए हैं, ऑपरेशन नसर 2। अब आप हम्म, जरा माजी की अमेरिकन रिपोर्ट्स को पढ़ लें तो उन्होंने ये कहा कि टोटल 30% असला इस्तेमाल किया गया 40 रोजा जंग में, 70% असला उनके पास मौजूद है। तो जिससे नजर ये आ रहा है कि ये जंग तवील हो जाएगी, और अगर इस दौरान नई टेक्नोलॉजी और नए बमों का और नए किस्म के मौलिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, और इस दौरान अगर ईरान ने न्यूक्लियर तजुर्बा कर लिया, तो फिर कहाँ दुनिया खड़ी होगी। तो ये एक नया, मेरे ख्याल में, एंगल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ईरान ने अगर अब न्यूक्लियर का ना सामने लेके आए, तो फिर ये उनकी, मैं दानिशमंदाना कदम नहीं कहूंगा, क्योंकि अब वजाहत से नजर आ गया कि ईरान का मामला बहुत ही संगीन हो चुका, और ये जंग ठहरती नजर नहीं आ रही, और अमेरिका ये चाहता है कि मिड टर्म इलेक्शन तक ये मामलात लेके जाए जाएं, और इजराइल को भी इलेक्शन से बचाया जाए, ताकि वहां वॉर कैबिनेट चलती रहे, और जो जंगी काबीना, जो कि नाजायज हुकूमत वहां चल रही है इजराइल की, वो इलेक्शन के बगैर वो कायम रहे। और फिर अमेरिका में जब मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, तो अमेरिका की हुकूमत ये कह सके जी कि जंग जारी है। ये तो बातें जो मीडिया ने वहां करना शुरू कर दी थी कि अमेरिका हार गया, सरेंडर कर दिया, वगैरह वगैरह, ये बातें खत्म हो जाएंगी, और फिर अमेरिका को इजराइल और हिंदुस्तान नहीं चाहते कि वो इस खित्ते से जाएं, क्योंकि इजराइल की पिटाई ईरान ने और भारत की पिटाई पाकिस्तान ने इतनी की है कि अपने तई वो इन दोनों ममालिक का सामना नहीं कर सकते। इसलिए उनको अमेरिका की आशीर्वाद की जरूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी अरूज के ऊपर ले जाई जा रही है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल बातें, और साथ ही साथ अब आज कश्मीर के अंदर जो रेंजर्स के हवाले से वहां अफसोसनाक वाकयात नजर आए, तो ये भी मेरे ख्याल में अब नजर आ रहा है। आपके साथ पहले भी मैंने कश्मीर के हवाले से मुतअद्दद प्रोग्राम किए थे, और मैंने आपको कहा था कि वहां दहशत गर्दी को लेके जाया जा रहा है, और आज वो हमने नजर देख ली। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए अमेरिका ईरान के दरमियान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पाकिस्तान ने
کوشش کی, ٹیبل ٹاکس کروائے, پھر کویت بھی اس میں آیا, اور بہت قطر بلکہ اس میں آیا, اور انہوں نے بڑی صلح کی کوشش کی. لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں کون سی وجوہات ہیں جو دوبارہ جنگ شروع ہوئی؟ کیا اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں امریکہ نہیں چاہتا؟ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا تھا کہ صلح ہو جائے, چیزیں ہو جائیں, وہ ہو گئی, تو دوبارہ امریکہ کیوں جنگ میں دوبارہ جا رہا ہے, اور پھر ایران بھی اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے؟ تو یہ کیوں اس ٹائم یہ صورتحال بنی ہوئی ہے؟ امن کی صورتحال کیوں نہیں بن پا رہی اس ٹائم؟ دیکھیں ہندوستان ہی بدنام ہے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. اصل میں تو انگریز بھی ایسے ہی ہیں, منہ میں جو ہے وہ رام رام ہوتا ہے اور بغل میں چھری رکھی ہے. کبھی بھی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا مذاکرات. تبھی جس دن مذاکرات ہو رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں, تو اس دن بھی دھمکی لگا دی, جس پہ ایرانی وفد نے واک آؤٹ کر دیا. دیکھیں اصل بات کیا ہے, اگر آپ یہ نقشہ ضرور دکھا سکیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ باب المندب کا جو نقشہ ہے وہ ایسے یوں کر کے جاتا ہے, یوں اوپر, اور ایک 33 کلومیٹر کا تنگ سا راستہ بنتا ہے. اب اس تنگ سا راستہ جو ہے, اس سے اوپر ایک آپ کو ہلکا سا زمینی خطہ نظر آتا ہے. اس کے پیچھے ایک تنگ راستہ ہے بالکل, اور وہ عمان کی طرف سے ہو کے گزرتا ہے, جو چند 100 میٹر چوڑا ہے, جہاں سے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ قطر کا آئل ٹینکر سپر ٹیسٹ کروانا چاہتا تھا, تاکہ ایک متبادل روٹ پیدا کیا جائے. ایران نے یہ بھانپ لیا, قطر کو وارننگ شاٹ دی, اور اس کے بعد ان کا جو انجن, جو ان کا یہ جس کو کہتے ہیں کنٹرول ٹاور, اس کے اوپر انہوں نے ایک پروجیکٹائل سے حملہ کیا. قطر نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, احتجاج کیا. انہوں نے احتجاج مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ بنیادی جو روٹس ہم نے, یعنی کہ جو راستے دے دیے تھے بحری جہازوں کے لیے, جو سمندری سڑکیں ہم نے دے دی تھیں, آپ نے ان کی خلاف ورزی کی ہے. امریکن دھوکہ دے رہے ہیں, یہ پہلے دن سے دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی قوم کو بھی, پوری دنیا کو بھی, اور ایران کو بھی. اب جب ایران نے مختص شدہ راستے, جس کا ذکر وہ 12 بار یہ کہتے ہیں کہ 14 نکات کے اندر ہم نے یہ وضاحت سے بات کی بھی ہے, تو پھر ان کے اوپر امریکہ کی جانب سے یہ کام کیوں کیا گیا؟ اب یہی وجہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. ایران کو نظر آ گیا کہ امریکہ دھوکہ دے رہا ہے, اور یہ سب اس کی چالیں ہیں. وہ دوبارہ اس دوران خطے کے اندر اپنی فوجوں کو مضبوط کر رہا ہے. وہ اسرائیل کی طرف سے تمام توجہ ہٹا رہا ہے. حماس نے جو ہے وہ دوسری جانب اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, اور ایران کے اندر بھی معاملات فرق نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ان کے اندر بھی عوام یہ سوچ رہی ہے کہ اب خوشحالی آئے گی, لیکن ایک دفعہ پھر ان کو مایوسی کا سامنا کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کسی کے ساتھ لگائی اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ بجھائی, یہ کام امریکہ کر رہا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عرب دنیا اس کانفلکٹ کے اندر ایندھن بن جائے, اور آپس میں ایران اور عرب لڑتے رہیں, اور اسرائیل پنپتا رہے. یہ سیدھی سی بات ہے, باقی تو اتنی لمبی چوڑی باتیں. اور جہاں تک پاکستان کی کوشش ہے, فیلڈ مارشل صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت ترکیہ کے ساتھ, اور ادھر وزیر اعظم بھی قطر کے دورے پہ گئے, گو کہ وہ ایک تعزیتی دورہ تھا, لیکن ظاہر ہے اس پہ بات ہوئی ہوگی لازمی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں اپنی جگہ جاری ہیں, لیکن اب عرب دنیا کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے, اور ہمیں بھی, کہ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے. یہ جس کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل بالکل جی. تو ناظرین, جس طرح کہ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس ٹائم جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند بھی آئے گی. اس کو اپنے عزیز و قارب کے سامنے شیئر بھی کریں. اور فی الحال کے ناظرین, معمر قذافی کو اور عبداللہ حمید گل صاحب کو اجازت دیجیے. خدا.